اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر وہ تنہا خالق ہے، تنہا رازق ہے، تنہا وہ مدبر ہے، آسمان اور زمین اس کی ملکیت میں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو صرف اور صرف اس کی بندگی کی جائے گی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے کہا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری چاہے بدنی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، قربانی ہو، حج ہو، یہ سب کا سب، بلکہ میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، کسی کی زیارت کے لیے جانا، یہ سب کا سب صرف رب کائنات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا ان اعبد رب هذه البلدہ، قرآن میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ ڈائریکٹ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پورے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں اے لوگو اپنے اس پروردگار کی بندگی اور عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، ان سے پہلے تمہارے باپ دادا، ان سے پہلے جو لوگ آئے ہیں سب کا وہ خالق، لعلکم تتقون۔ اس عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ نماز کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ ہمارے روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر جو فرض قرار دیا ہے ہماری بھلائی کے لیے، تاکہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اللہ کے احکام پر چلنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو، اللہ کی منہیات اور معصیت سے اپنے آپ کو روکنے کا داعیہ پیدا ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ عبادتیں فرض قرار دی ہیں، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، دل کے کانوں سے سنو اور دل میں بیٹھا لو، تم محتاج ہو، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ قابل تعریف ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے وہی معبود برحق ہے۔ اس لیے اگر اس کی تسبیح اور تقدیس اور عبادت اور بندگی ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کہتے ہیں ان اعبد رب هذه البلدہ۔ بعض مرتبہ انسان جب جاتا ہے مکہ مکرمہ، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، بعض لوگ ملازمت کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں، تو جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ کام تو ہمارے برادران وطن بھی کرتے ہیں، ہندوستان میں بھی جگہ جگہ وہ باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد چاروں چکر لگاتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ منتر پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ ہم اتنی دور سے آ کے اس گھر کا جو طواف کر رہے ہیں، شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو جو تمہارے برادران وطن ہندوستان میں دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، اللہ کہتے ہیں ان اعبد رب هذه البلدہ۔ اس شہر کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، اس گھر کے لیے نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اس شہر کا جو پروردگار ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس نے اس کو محترم اور مقدس قرار دیا ہے، جس نے اس میں بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کی بندگی اور عبادت۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جب پڑھیے تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اس بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ کہیں حضرت ابراہیم کی دعا ذکر کی جاتی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔
کہیں حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور دونوں آیتوں میں جب غور کریں گے ایک جگہ نکرہ ہے ایک جگہ خلیل اللہ نے دعا کی تھی اے رب کائنات اس کو بلد امن و امان بنا دے، یہاں سکون اور شانتی ملے، جو آدمی آئے آرام سے تیری بندگی اور عبادت کر سکے. اور جب شہر یہ آباد ہو گیا اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا. اور اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا. اور اللہ کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہاں قرآن کریم میں اللہ نے دو صفت ذکر کی کہ یہ بلد امین جو ہے، جو اللہ کا شہر ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن اگر کسی شہر کو اللہ اپنی طرف منسوب کر لے یقیناً اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کا ادب، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ یہ شہر میری طرف منسوب ہے، لہذا یہ بلد امین ہے، یہاں جب تم آؤ گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا. اور جو شخص مومن ہوگا کسی درجے میں بھی ایمان اس کے دل میں ہوگا، جب وہ مکے میں جاتا ہے چاہے عمرہ کے لیے چاہے حج کے لیے، تو اس کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مجھ کو بولے. مثابۃ للناس یہ ثواب کی جگہ بھی ہے اور بار بار لوٹنے کی بھی جگہ ہے. اسی طرح سے مکہ مکرمہ بلد امین ہے، امن و امان والی ہے. اللہ جل شانہ نے چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، لیکن اللہ نے اتنی نعمتیں وہاں دی ہیں اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکت سے کہ دنیا میں جو چیز بھی جہاں اچھی تیار ہوتی ہے سب کی سب مکہ مکرمہ میں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس گھر کا پروردگار ہوں، میری عبادت. اسی طرح سے سورہ قریش میں پڑھتے ہوں گے آپ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اے لوگوں اس گھر کے پروردگار کی بندگی اور عبادت کرو، گھر کی نہیں، گھر کا جو مالک ہے، خالق ہے، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی بندگی اور عبادت کیجئے، جس نے تم کو بھوک کے بعد کھانا کھلایا، جس نے تم کو خوف کے بعد امن و امان دیا. تو پتہ چلا کہ یہ شہر مکہ مکرمہ ہے اور اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کہتے ہیں اس گھر کی تم عبادت نہیں کرتے، تم مکے آتے ہو، مکے کے لیے نہیں آتے، میری بندگی اور عبادت کے لیے آتے ہو. اسی لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا. اللہ جل شانہ اگر کسی گھر کو اپنا گھر کہتے اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کا ادب اور احترام بہت بڑھ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کرتے تھے اور حجر اسود کا استلام کرتے تھے یا بوسہ لیتے تھے تو کہتے تھے انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ تم ایک پتھر ہو اور اس پتھر کے اندر نفع اور نقصان کی قوت اور طاقت نہیں ہے، میرے محبوب نے تم کو چوما ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اس گھر کی نہیں عبادت کرتے، ہم اس گھر کے مالک کی عبادت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان جاتا ہے تو اخلاص کے ساتھ پورے کے پورے اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اتنی غلط بات ہے جس کو قرآن کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اللہ کہتے ہیں تم لوگ بڑی بھوٹی بات کرتے ہو اور بہت غلط بات کہتے ہو.
اتنی غلط اور جھوٹی بات ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین میں شگاف پڑ سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے گر سکتا ہے، لیکن زبان سے یہ کہیں کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، رحمان کے بیٹا ہے، رحمان کی بیٹیاں ہیں، یہ بات بڑی گندی ہے۔ اس لیے کہ بہت سی قومیں ان کو توحید کی دولت ملی تھی، لیکن ان لوگوں نے بگاڑ دیا۔ یہود کہا کرتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، نصرانی انہی کے طرز پر کہتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مشرکین مکہ انہی کے طرز پر کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، جبکہ بیٹیاں ان کے یہاں عار سمجھی جاتی تھی۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ سمجھتا تھا ناک کٹ گئی، چہرہ کالا ہو گیا، لوگوں کے سامنے نکلتا نہیں تھا، گھر میں چھپا بیٹھا رہتا تھا، بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، یا اپنی بے عزتی سمجھ کر عار کے ساتھ اس بچی کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ تو ان کا اپنا ماحول تھا، لیکن جب اللہ کے لیے تو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں ملائکہ۔ تو پتہ چلا ان لوگوں نے توحید کے اندر طرح طرح کی چیزیں شامل کر دیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ جب یہود و نصارہ یہ کہتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ، نصرانی کہتے تھے نصرانی بن جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم موسیٰ سے پہلے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کو نصرانی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم اس سے پہلے آئے ہیں، اور وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں تمام چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف توجہ ان کی پوری رہتی ہے۔ وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، تھے کیا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے تو اطاعت و فرما برداری ہر موڑ پر دکھائی دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ان سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم سے کہا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے۔ یقینی طور پر حضرت ابراہیم کا جو جواب تھا اسلمت لرب العالمین، میں نے تو اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ بچپن سے اخیر عمر تک دیکھیے ہر جگہ اسلام اور اطاعت اور فرما برداری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دکھائی گئی، اور جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے سب اللہ کے مطیع و فرما بردار۔ دوسرا حکم جو اللہ نے اس آیت میں دیا تھا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ اس پوری کائنات کا نظام، اس کی بقا، اس کا تحفظ، اس کا حسن و جمال اس بات پر منحصر ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا۔ اگر ایک چیز بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو کائنات کا پورا نظام بدل جائے گا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ آسمان اور زمین، شمس و قمر کی گردشیں، لیل و نہار کا آنا اور جانا، اگر آپ اس پر غور و فکر کیجئے تو ایک منظم تدبیر کے ماتحت یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔
اللہ کا جو نظام ہے اس سے ایک سیکنڈ پہلے نہ سورج طلوع ہو سکتا ہے اور نہ سورج ڈوب سکتا ہے، نہ چاند نکل سکتا ہے نہ چاند ڈوب سکتا ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اسی نظام کے ماتحت دونوں گردش کرتے رہے۔ یقینی طور پر اگر چاند، سورج، آسمان اور زمین لیل و نہار کی گردشیں اللہ کے حکم سے ہیں اور ساری کی ساری چیزیں اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ لوگوں سے کہتے ہیں کیا تم لوگ اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات چاہے اپنی مرضی سے، چاہے اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس سے وہ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری کائنات کی چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے تبھی اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو جو انسان اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو کیا معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، ملک کے اندر، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں شر و فساد نہیں پھیلے گا؟ یقیناً پھیلے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بدعمالیوں سے خشکی اور تری میں فساد اور برائیاں پھیلتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس سے تنبیہ ہو جائے تاکہ میرا بندہ میری نافرمانی نہ کرے، ورنہ اگر اللہ چاہے ذرا سی نافرمانی کیا، نوٹا کس دیا، وہیں چلا جائے۔ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے تو ہم کو اور آپ کو بھی اسی اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول تو مطیع و فرما بردار تھے ہی نہیں، تھے ہی، ان کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت نہ کرے، لیکن ان کے توسط سے ان کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے بندگی میری کرو، اطاعت میری کرو، اور تیسرا حکم ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کرو۔ جانتے ہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن نے مختلف آیتوں میں اپنا تعارف کرایا۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ رب العالمین نے اس کلام کو اتارا ہے، کس کے ذریعے سے؟ جبریل امین کے ذریعے سے۔ جبریل کون ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جانتے ہو یہ بہترین فرشتے ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، صاحب قوت ہیں، امانت دار ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، دوسرے فرشتے ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ جس ذات گرامی پر اتارا گیا ہے وہ رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے جس کو رحمت بنایا گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ لانے والے جبریل امین ہیں، اور جس ذات گرامی پر اتارا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔
اس کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں سے بھی یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی رد و بدل ہوا ہوگا، کہیں غلط بیانی سے کام لیا گیا ہوگا، کہیں حذف و اضافہ کیا ہوگا، بالکل نہیں۔ اور جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ جبریل امین کے جانے سے پہلے میرے ذہن میں یہ آیتیں، یہ صورتیں محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے نبی جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش مت کیجیے، جب جبریل امین آئیں تو آپ غور سے سنیے، جبریل چلے جائیں تب آپ پڑھیے۔ آپ کے سینے میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرنا، آپ کی زبان سے قرآن کو پڑھانا، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ میرا کام، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول غور سے سنتے، جب جبریل امین چلے جاتے تو کاتبین وحی کو بلا کر کہتے اس آیت کو فلاں آیت کے بعد، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھ لیا کرو۔ قرآن اس طرح سے اللہ کے رسول کے زمانے میں پورا کا پورا نازل ہوا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے جہاں جہاں نبوت کے مقاصد کا تذکرہ کیا ہے وہاں سب جگہ پہلے نمبر پر تلاوت قرآن۔ حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے اس میں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اسی آیت کو اللہ نے پھر دہرایا سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں مومنوں پر احسان کے طور پر اللہ نے ذکر کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور پھر انہی مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اگر دیکھا جائے تو ان چاروں آیتوں میں نبوت کے جو مقاصد ذکر کیے گئے ہیں، تلاوت قرآن، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس۔ تعلیم کتاب و حکمت بغیر تلاوت کے نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کے معانی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے الفاظ کی تلاوت کریں گے پھر بیان کریں۔ اگر لوگوں کے دلوں کی صفائی اور ستھرائی قرآن کی روشنی میں کرنا چاہیں گے تو ان آیتوں کو پڑھیں گے جس میں اللہ جل شانہ نے تزکیہ نفس کا تذکرہ کیا ہے، غلط چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے تمہارا دل صاف ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے تلاوت آیات کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین کی کتابیں پڑھیے، متقدمین کی، متأخرین کی، تو وہ کہتے ہیں تلاوت آیات کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ابھی جن بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، یقینی طور پر چھوٹے بچے ہیں، عربی زبان جانتے نہیں ہیں، وہ تو صرف قرآن کے الفاظ کو بار بار پڑھتے تھے تاکہ ان کے سینے میں وہ الفاظ محفوظ ہو جائیں۔ یقینی طور پر وہ سمجھتے نہیں تھے۔ قرآن کی تلاوت کہیں کہیں صرف برکت کے لیے، ثواب کے لیے ہوتی تھی، اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، جس پر قرآن نازل ہوا ہے خود وہ کہتا ہے، جو سب سے سچا ہے، سب سے اچھا ہے، جس کا لقب ہی الصادق الامین ہے، وہ کہا کرتا تھا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اسٹیج پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں میں یہ کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھو گے، ایک حرف اگر پڑھو گے تو اس پر تم کو نیکی ملے گی، اور اللہ کے ہاں دستور ہے ایک اچھا کام کرو تو 10 گنا اجر و ثواب دیتے ہیں۔
من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها۔ اور اگر اخلاص پایا جائے، جس قدر اخلاص پایا جائے گا، اجر و ثواب میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، 3 کپ چائے بنی، چوتھا آ گیا، ایک خالی کپ لاؤ، سب میں سے گھٹا دو اور ایک چوتھا بن جائے گا۔ وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے اپنے بہت سے بندوں کو ان کے کہنے پر، ان کی دعا پر اتنی بڑی دولت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت عطا کی جتنی بڑی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ حضرت سلیمان نے مانگا۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں 56 کروڑ کی چوتھائی، میں کہتا ہوں چوتھائی کا ہے مانگا، اللہ سے پورا مانگیے نا، 100 کروڑ مانگیے، چوتھائی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ مانگیے، جو کچھ مانگنا ہو سب اللہ سے مانگے۔ حضرت سلیمان نے تو یہی کہا تھا، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے رب کائنات، آپ بہت بڑے داتا ہیں، بہت سخی ہیں، بہت دیتے ہیں، اور جتنا دیتے ہیں آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا بندہ سلیمان آپ سے ایسی حکومت اور سلطنت مانگتا ہے جو کسی اور کو نہ دی جائے۔ اللہ جل شانہ نے دیا، اور اللہ سب کو دیتے ہیں جب انسان اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے۔ یقینی طور پر ہم کو اور آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اگر اللہ کے رسول سب سے زیادہ پڑھتے تھے، راتوں کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، پائے مبارک کے اندر سوجن اور ورم آ جاتا تھا، اور جب صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو رحمت للعالمین کا جواب ہوتا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر ایک رات میں قرآن پڑھنے میں کھڑا ہو گیا تو کون سا میں نے اللہ پر احسان کیا؟ اللہ نے مجھے انسان بنایا، نبی بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، مجھے ایسی کتاب دی جو تمام کتابوں کے لیے خاتم، مجھ کو ایسا دین دیا جو مکمل ہو گیا، یہ تمام نعمتیں مجھ کو دی گئی ہیں۔ میری امت سب سے زیادہ ہوگی جس کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے، یہ تمام خصوصیات میری ہیں۔ اگر میں اللہ کی بندگی اور عبادت رات بھر جگ کر دوں تو کون سا میں نے اللہ پر احسان کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں، کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، سورتوں کے شروع میں ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں میں کہتا ہوں، متقدمین مفسرین ہو یا متأخرین ہو، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، سارے مفسرین یہ کہتے ہیں اپنی تمام تحقیقات کے بعد، اللہ اعلم بمراد، کہ ان کلمات کی مراد صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی اجر و ثواب ملے گا۔ آپ صبح سے لے کر شام تک کلب کلب کہتے رہیے، دھرہ برابر تھوڑی سی بھی نیکی نہیں ملی، لیکن یہی لفظ جب قرآن میں پڑھتے ہیں کمثل الکلب، تو کاف لام با 3 لفظ ہو گئے، 30 نیکیاں۔ حمار 4 لفظ ہیں، صبح سے شام تک چلاتے رہیے حمار حمار، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ لیکن جب قرآن میں پڑھیں گے کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو لفظ حمار پر آپ کو 40 نیکیاں ملیں گی۔ یہ بات میں نہیں کہتا، جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کہتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے الفاظ کو اتنا آسان بنا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے ایک لفظ بھی عربی کا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟
یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ ہو جاتے ہیں، اپنے سینوں میں پورا کا پورا قرآن محفوظ کر لیتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں گے کسی ایک سورت کا ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ مجمع اتنا بڑا ہے، علماء کو چھوڑ کر میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ایک زمانے سے نماز پڑھتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، پرائمری میں اگر پڑھتے رہے ہوں، وہاں کچھ سورتوں کا ترجمہ وغیرہ سکھایا گیا ہو تو اتنی صورتیں ان کو یاد بھی ہیں، اتنے کا ترجمہ بھی جانتے ہیں۔ بقیہ بعد میں انہوں نے قرآن سیکھنے کی کوئی رغبت نہیں ظاہر کی، تو جہاں تھے وہیں تھے۔ بہت سے لوگ علی گڑھ وغیرہ میں ہیں، پروفیسر بن گئے ہیں، پرائمری میں میرے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے ابو ذر بھائی جتنا فاروقیہ میں یاد کیا تھا سورتیں، اتنی سورت یاد ہے، وہی نماز میں پڑھتے ہیں، بقیہ سورتوں کو نہیں پڑھتے۔ جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کو پڑھو، بار بار پڑھو، دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج بھی سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے؟ ہم اخبار تو پڑھتے ہیں، چاٹ جاتے ہیں، جو خبریں اخبار کی نہیں پڑھنا چاہیے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔ جبکہ قرآن اجر و ثواب کی نیت سے پڑھیے تب بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھیے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جتنی جلدی یاد ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے اتنی جلدی نکل بھی جاتا ہے۔ بچپن میں ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے جو حافظ قرآن ہو جائیں اگر 1 سال تراویح نہ سنائیں تو حاف، اور دوسرے سال نہ سنائیں تو صاف۔ اور یہ تجربہ بتاتا ہے کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں تراویح میں قرآن نہیں سناتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ان کا حفظ پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ جب مصلی پر کھڑے ہوں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ڈریں گے، گھبرائیں گے۔ تو قرآن یاد کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن غور و فکر کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ عمل کیا ہے، اللہ کن اعمال کو ناپسند کرتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن جب پڑھیں گے، قرآن جب سمجھیں گے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن سب سے صحیح راستہ ہم کو آپ کو دکھاتا ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ سیاسی زندگی ہو، جتنا دنیا میں شعبے ہیں ہر شعبے زندگی میں قرآن کی رہنمائی بالکل نرالی ہے۔ خود آپ خطبوں میں سنتے ہوں گے خیر الحدیث کتاب، بہترین بات، بہترین گفتگو، بہترین کلام اللہ کا کلام۔ اس کلام سے ہم کو اور آپ کو اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، تمام نبیوں کے حالات، ان کی امتوں کے حالات کو پڑھیے۔ جب پڑھیں گے آپ تبھی آپ کو معلوم ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے دنوں تک دعوت و تبلیغ کیا تھا، کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی تھی۔ خود تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا گیا؟ دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا۔ آج تک بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی کے لیے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی ہم جانتے ہیں، قرآن جو لوگ پڑھیے کتنی تاکید ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں جب آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ آپ ان کے چکر میں مت پڑیے، آپ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کیجئے، قرآن پڑھیے، اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کیجئے اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے رہیے۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول نے خود بہت زیادہ پڑھا، صحابہ بھی اسی طرح سے پڑھتے تھے، لیکن ایک آدمی اگر 15 پارہ 20 پارہ تلاوت کرے گا تو کتنا غور و فکر کرے گا؟ غور و فکر کے لیے وقت چاہیے،
اس کے لیے آپ مستقل وقت نکالیے، 1 سورت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، روزانہ آپ اس پر غور و فکر کیجیے، تب وہ معانی اور مفاہیم آپ کے سامنے آئیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو پتہ چلتا ہے کہ تلاوت قرآن مختلف مقاصد کے لیے ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے تلاوت کو مستقل ذکر کیا اور اپنے نبی سے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب آپ کے پاس وحی کی شکل میں آ رہی ہے اس کی آپ تلاوت کیجئے، اس کو بار بار پڑھیے۔ اللہ کے رسول خود بھی پڑھا کرتے تھے، بعض صحابہ سے کہتے مجھ کو پڑھ کر سناؤ، وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول آپ پر قرآن اتارا گیا ہے، میں کیا پڑھوں، آپ پڑھیے میں سنوں۔ تو اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ صحابی شروع کیے پڑھنا، سورہ نساء پڑھتے گئے اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے رسول نے کہا بس کرو بس کرو۔ اور جب پلٹ کر صحابی رسول نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جائے۔ کیا ہمارے اوپر کیا ہے قرآن اس طرح سے تاثیر پیدا کرتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ بات ہمارے اندر نہیں اس لیے کہ ہم وقت ہی نہیں دیتے، اور آج بھی قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن حفظ کرنے والوں کو، قرآن کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے والے کو، آج کا انسان جو چاند پر پہنچ چکا ہے، سمندر کی تہوں میں جا کے اس کے خزانوں کو نکالنا ہے، وہ ان کو مجنون اور دیوانہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی آیات کو حفظ کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن قرآن ایسی دولت ہے، اگر آپ کے گھر میں یہ دولت آ گئی، آپ یقین کیجئے کہ آپ کا گھر نعمتوں سے بھر جائے۔ لیکن احساس ہونا چاہیے، قرآن کی قدر ہونی چاہیے، قرآن کا احترام ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ جل شانہ یہ چیزیں عطا کرے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے، ماہر قرآن ہے، عالم قرآن ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں، میں مفلس ہوں، تو اس سے بڑا احمق اور دیوانہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا تھا، کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الذی نزل الیک الذکر انک لمجنون۔ نبی کو کہا تھا آپ پر قرآن جو اللہ نے اتارا ہے اب دیوانوں اور پاگل ہے۔ نبی کے نقش قدم پر جو چلے گا یقیناً اس کو بھی دیوانہ کہا جائے گا، پاگل کہا جائے گا، پرانے زمانے کا کہا جائے گا، قدامت پسند ہے، اس کو کچھ دنیا کی خبر نہیں۔ جو لوگ چاند پر گئے تو وہاں بھی جا کے ان کو مٹی صرف ملتی۔ پہلی مرتبہ جو چاند پر پہنچا تھا انسان، جب لوٹ کر آیا ہے تو ایک اخبار والوں نے وہ خبر دی اور نیچے لکھا کہ چاند پر پہنچ کر بھی اللہ نہیں ملا، مٹی ہی۔ ہم آپ کو جب قرآن کو یہاں پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ جل شانہ کی صفات نظر آتی ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی نظر آتی ہے، اللہ کی شان نظر آتی ہے، اور وہ انسان جو قرآن کو پڑھتا ہے اپنے اندر کو ہے قوت اور طاقت محسوس کرتا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ یہ قرآن اگر مکہ اور طائف کے کسی مالدار پر نازل ہوا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اللہ کا کرم۔ ایک یتیم پر قرآن اتارا گیا جس کے ابا دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے تھے، اماں کچھ دنوں کے بعد گئی، دادا چلے گئے، چچا چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے، ایک ایسا انسان اس پر اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا تھا قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، نبوت اور رسالت تو میرا انتخاب ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ۔
روزی جو کھانے پینے کے لیے میں نے سب کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں نے سب کی روزی تقسیم کر دی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں روزی دینے میں بھی میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو نعمت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ بہت سے پڑھے لکھ کے پتہ چلا نوکری کے لیے جوتے گھس رہے ہیں، نوکری نہیں ملی، اور بہت سے جاہل اللہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ ان کو نوٹ گننے کی فرصت ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ لیکن روزی سب سے اچھی کون ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ لیکن آج کا انسان جو صرف اس دنیا کی چمک دمک دیکھتا ہے، گاڑیوں کو دیکھتا ہے، عمارتوں کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جو ہمارے بوڑھے تھے، چچا تھے، دادا تھے، نانا تھے، جب ہم لوگ کیا ہے پیتانے بیٹھتے، بڑے سرانے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے نہیں بیٹا تم سرانے بیٹھو، تمہارے سینے میں قرآن کریم ہے، ہم حافظ نہیں ہیں، ہم قرآن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تم روانی کے ساتھ پڑھتے ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج بھی ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں قرآن کو وہی درجہ دیا جاتا ہے؟ قرآن جس کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، جس کو غلاف کہتے ہیں، پرانا کپڑا ہو، پاک ہو، صاف ہو، اس میں اگر لپیٹ کر رکھتے ہیں تو جب آپ کھول کر پڑھنا چاہتے ہیں اس کپڑے کو پھینکتے نہیں ہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اس کے بعد رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے اس کا تعلق۔ جو کاغذ آپ پھینک دیتے تھے، لیکن اگر قرآن کریم اس پر لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، کسی کوڑا کباڑ کی جگہ پھینکتے نہیں ہیں۔ جو لکڑی معمولی ہو لیکن رحل بنا لیتے ہیں، تپائی بنا لیتے ہیں اور اس پر رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ کی نگاہ میں بڑی عظیم چیز ہو جاتی ہے، اس کا تقدس، اس کی عظمت آپ کے دل میں ہوتی ہے، اس کو آپ پھینکتے نہیں ہیں۔ اگر رحل کی قیمت بڑھ سکتی ہے قرآن رکھ کر پڑھنے سے، اس کپڑے کی عظمت بڑھ سکتی ہے قرآن کو لپیٹ کر رکھنے سے، اس دفتی اور کاغذ کے تقدس بڑھ سکتا ہے قرآن سے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے، تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اگر قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، قرآن صحیح طور پر اس کو پڑھنا آ جائے، قرآن کے الفاظ اور معانی کو وہ سمجھنے لگے، قرآن کے مطابق اس کو عمل کی توفیق مل جائے، قرآن کی تعلیم کی نشر و اشاعت میں وہ حصہ لینے لگے، آپ یقین کیجئے اس سے اچھا انسان کوئی نہیں کہلائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، چاہے مکتب میں ناظرہ پڑھے، چاہے حفظ کی درسگاہ میں حفظ کر رہا ہو، چاہے عربی کی درسگاہ میں بیٹھ کر تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہا ہو، چاہے مسجد میں درس قرآن سن رہا ہو، سارے کے سارے لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے اس کتاب سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اللہ کی اخلاص کے ساتھ بندگی کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ کی کتاب کی اخلاص کے ساتھ تلاوت کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں، آپ یقین کیجئے وہی کامیاب انسان کہلائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قرآن پڑھا، یہی قرآن تمہارے لیے سفارش بن کے آئے۔
قرآن اگر سفارش کرے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ رات کو سارے لوگ سوتے تھے لیکن اٹھ کر یہ تیری کتاب کو پڑھتا تھا، روتا تھا، اس کے مطابق عمل کرتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، اللہ کے رسول تو یہاں تک کہتے ہیں اگر اتنی کثرت سے تلاوت آپ کر رہے ہوں کہ اللہ سے دعا مانگنے کا وقت آپ کو نہ ملے تو اللہ خود سے آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو مدارس دکھائی دیتے ہیں چاہے وہ دارالعلوم کے نام سے چاہے کسی اور نام سے، یہ سب ان عمارتوں کا نام نہیں ہے، ان لڑکوں کا نام ہے جو یہاں پڑھتے ہیں، ان اساتذہ کا نام ہے جو یہاں پڑھاتے ہیں، ان منتظمین کا نام ہے جو اس طرح کے مدارس چلانے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ دیتے ہیں اور آپ ہی کے بچوں کو اسی پیسے سے پڑھاتے ہیں، لیکن جب نرسریوں میں آپ داخل کرتے ہیں اور دوسرے اسکولوں میں لے جاتے ہیں تو فخر سے آپ کہتے ہیں 5,000 ماہانہ میں دیتا ہوں۔ مائیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھتی ہیں پہلے اٹھتی ہیں، بچے کو نہلائیں گی، دھلائیں گی، کپڑا بدلائیں گی، ان کے لیے ناشتہ بنائیں گی، پھر شوہر نامدار کو اٹھا کے کہتی ہیں بیٹا تیار ہے لے جاؤ بس پہ چھوڑ آؤ۔ اتنا اگر گھر والے اس طرح کے بچوں کے ساتھ کرنے لگے جو اس طرح کے مدارس میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ وہ ولی اللہ، وہ عالم بن کر دنیا میں سدھار پیدا کریں گے۔ لیکن آپ سے تو علماء کا تعلق نہیں ہے، ٹوپی والے کو دیکھ لیا، داڑھی والے کو دیکھ لیا، عالم سمجھنے لگے۔ عالم کے پاس بیٹھیے علم ملتا ہے، وہاں تقوی ملے گا، اللہ کا ذکر وہاں ہوگا۔ کسی گوشت والے کے پاس جاتے ہیں گوشت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جس چیز کی دکان رہتی ہے وہاں وہ چیز ملتی ہے۔ علماء کے پاس بیٹھیے تو آپ کو علم ملے گا، اور آج علم ہی کو لوگ کہتے ہیں انسان کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن کون سا علم جس سے بم تیار کیا جائے، لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جائے؟ نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھیے اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کے احکامات معلوم ہو، اس کے مطابق زندگی آپ گزاریں، وہ علم آپ سیکھیں۔ لیکن آج دیکھ لیجئے جاہل لوگ شر و فساد نہیں مچاتے، پڑھے لکھے لوگ۔ پہلے زمانے میں جو دیہاتی ہوتے تھے کہتے تھے پڑھا لکھا جاہل، آج بھی تقریباً وہی حال ہے۔ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، استنجا کی ضرورت پڑی، پتہ چلا کھولا اور کھڑا ہوا، جہاں لکھا ہے کہ یہاں استنجا کرنا منع ہے وہیں استنجا کرنا۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا تو بعض کفار مکہ کہتے تھے اے تم جس کو نبی اور رسول مانتے ہو تم کو ہگنا اور موتنا سکھاتے ہیں، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ ہم آپ ہوتے تو بیٹھ جاتے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے نبی ہم کو ہگنا اور موتنا سکھاتے ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے استنجا مت کرنا، قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے استنجا مت کرنا، داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرنا، ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرنا۔ یہ تمام تعلیمات ہمارے رسول کی ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ آج ایسے ہی چند دیوانے چاہیے جو اللہ کی کتاب کے، اللہ کے رسول کے عاشق ہوں، صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے مطابق ان کا عمل ہو۔ آج کے جو حالات ہیں اس میں اگر دیکھا جائے بہت مختصر سا نسخہ ہے، بندگی اور عبادت رب کائنات کی کیجیے اور اطاعت و فرما برداری اللہ کی کیجیے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجیے، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھنے کے بعد عمل کیجیے، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیے۔ یقیناً آج بھی اس دور میں بھی وہ لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں اور دنیا میں اچھائی اور بھلائی وہی پھیلاتے ہیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔
سامعین کرام، حضرت مولانا ابو ذر عبد